السلام علیکم۔ آج سے چند روز پہلے میاں والی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک نرس کے ساتھ مبینہ طور پر گینگ ریپ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ڈیٹیلز تھیں وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر وہ انہوں نے گردش بھی کی، لیکن اب 3-4 روز گزر چکے ہیں اس کیس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں، تو معاملہ کچھ صحیح ہمیں سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے کیس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈسٹرکٹ جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میاں والی ہے وہاں کی یہ نرس ہے جس کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے ہوش حالت میں 1122 نے اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ اس کے بعد کیونکہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ آگے نہ بڑھایا جائے۔ انیشیل جو خاتون کا میڈیکل ہوا تھا اس کے مطابق، اور جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ بھی جاری کی اس کے مطابق تقریباً 7 انچز کا جو ہے وہ زخم جو ہے وہ تھا خاتون کے جسم پر۔ اس کے علاوہ جو سپاٹ تھا اس کی آپ سب لوگوں نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اس میں کافی زیادہ جو پورا بیڈ تھا اس کے سب پہ آپ بلیڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب صورتحال اتنی کچھ گھمبیر ہو چکی ہے اور اتنا افسوس کا مقام ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب اس خاتون کو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی ہم اس حوالے سے شور نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لیا، آر پی او سرگودا کو یہ آرڈر کیے، انہوں نے ڈی پی او میاں والی کو یہ کیا، یہ لوگ وہاں پر گئے، اور پہلے تو خاتون جو ہے وہ بیانی ریکارڈ نہیں کروا رہی تھی، وہ ایف آئی آر کا اندراج ہی نہیں کروا رہی تھی۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی سوشل پریشرز ہوتے ہیں، اور پھر اس خاتون کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی اس طرح کا بتایا جا رہا ہے جس کے بعد اس کے لیے مشکل تھا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایک پسند کی شادی بھی کی تھی، اس سے ناکامی کے بعد یہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو کہ ہاسپٹل ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، شور ہے کہ اس خاتون کے ساتھ ایک سے زیادہ لوگوں نے زیادتی کی ہے اور متعدد بار زیادتی کی ہے۔ رات کے وقت اس کو یہ اٹھا کے لے گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو اس دن، کیونکہ یہ شب برات تھی اور اس خاتون کو روزہ بھی تھا، تو اس رات وہ گئی ہے، اور کچھ بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہاسٹل گئی ہے ہاسپٹل سے، تو وہاں پر جو ہاسٹل وارڈن تھا اس نے کال کی، اس نے کال نہیں پک کی۔ اس کے بعد اس کی اس بندے سے رابطہ ہوا ہے جس کے ساتھ اس کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ تھا پہلے سے ہی، جو کہ اس کا جاننے والا تھا، وہ اس کو وہاں پر لے گیا ہے۔ قریبی ایک حویلی ہے، وہاں پر جا کر متعدد لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کو 1122 نے ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ ہو گیا، ایف آئی آر ہو گئی۔ اس میں افسوسناک چیز یہ ہے کہ 22 تاریخ کل تھی، کل کے دن میں جو میاں والی کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈی این اے کے لیے اس کے سیمپل جو ہے وہ بھجوا رہا ہے لاہور میں، جو فرانزک لیبارٹری ہے لاہور۔ تو آپ اس سے خود اندازہ کریں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے 3-4 دنوں کے بعد آپ 3-4 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ وہ جو آپ نے سیمپلز لیے تھے کیا ان کو اس طرح سے پریزرو کرنے کا آپ کے پاس میکینزم ہے، کوئی جگہ ہے، یا آپ نے 3 دن ان کو اپنے پاس آپ رکھ کیسے سکتے ہیں؟ فوری طور پر ان کو لاہور میں کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ اب تک تو شاید وہ جو شوائد لیے گئے تھے شاید وہ ان کی انٹینسٹی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کے خاص ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں، کیا ان کو اس سارے کیس میں، سارے پروسیجر میں ان کا خیال رکھا گیا؟ اس کے علاوہ بس ہمیں جو نظر آیا پولیس کا بھی، ڈی پی او صاحب کا بھی، وہ بھی بس ہمیں تصویریں نظر آئی ہیں، وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایم ایل سی ہوا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں اتنی توجہ دی گئی اور کیوں نہیں میک شور کیا گیا کہ فوری طور پر یہ جو انیشیل رپورٹ ہے وہ لیں، اور اس کے بعد جو ڈی این اے وغیرہ ہے اس کو فوری طور پر بھجوائیں؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی؟ جب آر پی اور سی ایم پنجاب نے نوٹس لیا اس کے بعد ان کو خیال آیا، پھر یہ پہنچے وہاں پہ، پھر کنسنٹ بھی ہو گیا، اور پھر خاتون نے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا۔ لیکن ایویڈنس جو ہے وہ جو کوئی 72 گھنٹے گزرے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایویڈنس ڈیمیج ہوا ہوگا۔ اب ایویڈنس ڈیمیج ہوا ہے تو جب جو رپورٹ لکھ رہا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میاں والی جو ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو سکتا ہے زیادتی نہ ہوئی ہو۔ اچھا، یہ ایک اندھے بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں، وقوع اگر اسپاٹ جو ہے جو کرائم سین ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عام انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ 7 انچ کا زخم آیا خاتون کو اور وہاں پر اتنی زیادہ بلیڈنگ ہے، تو کیا یہ گینگ ریپ نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مبینہ طور پر تحریک انصاف کا وہاں پہ ایک سرکردہ رہنما ہیں، ان کے کوئی صاحبزادے یا ان کے بھتیجے ہیں، اور ان کا 1-2 ڈاکٹر بھی ہیں ڈی ایچ کیو میں، تو وہ بھی کافی انفلوئنس کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون
جس سے چلو زیادتی ہوئی لیکن اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، اور اس کے بعد اب وہ تنہا وہاں پر کھڑی ہے، نہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہیں، اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں ہے، ہسبینڈ اس کو میرے خیال سے پہلے ہی چھوڑ چکا ہے، جو کہ میری وہاں پر بات ہوئی ہے کچھ نمائندگان سے میاں والی میں۔ تو اب کیا ریاست اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ کہ یا اس کو بھی گینگ ریپ کے لیے پہلے ثابت کرنا پڑے گا اور یا اس کو بھی آگ لگانی پڑے گی اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ تو تمام چیزیں ہیں، یہ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہے ڈی پی او میاں والی کی، ڈی سی میاں والی کی، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، تصویریں اور ٹویٹر پہ یہ ٹویٹس وغیرہ کے چکر سے نکلیں اور اس خاتون کی جو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا مداوع کریں، ایویڈنس کو اسٹرانگ کریں تاکہ کیس جو ہے اچھا بلڈ اپ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو؟